السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ علم نور ہے۔ علم ایک نور ہے، نالج از لائٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے علم کو نور سے تشبیہ دیا کہ علم کس طرح ہے؟ نور کی طرح ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج علم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے لیے علم کتنی ضروری ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں۔ جس طرح آپ اندھیری راستے میں اپنا ٹارچ، اپنا لائٹ جو آپ کے پاس ہے وہ لے جاتے ہیں اندھیرے راستے میں، اس ٹارچ، اس لائٹ سے جو روشنی نکلتی ہے اس سے آپ کیا پتہ کرتے ہیں کہ راستہ صحیح سلامت ہے یا نہیں؟ راستے کے اوپر کوئی کانٹا تو نہیں ہے، راستے کو اوپر کوئی اینٹ پتھر تو نہیں ہے، راستے کے دائیں بائیں کوئی سانپ، نقصان دینے والا جانور، شیر وغیرہ تو نہیں ہے، تاکہ آپ اس ٹارچ کے ذریعے اپنی حفاظت کر سکیں اور آنے والی مصیبت سے بچ سکیں کہ آپ کو آنے والی مصیبت سے آنے والی ہے اس سے پہلے پتہ چل جائے اور آپ وہاں سے بھاگ جائیں یا اس کے لیے کوئی اسلحہ تیار کریں۔ ٹھیک اسی طرح آپ جب علم حاصل کریں گے، اور علم ایک نور ہے، جب آپ کے اندر علم آ جائے گا تو آپ جہنم میں جانے کا راستے کو دیکھیں گے، آپ جنت والے راستے کو دیکھیں گے جب آپ کے اندر علم آ جائے گا۔ اور جب آپ کے اندر علم آ جائے گا، یہ علم جس کو بتایا گیا ہے کہ یہ نور ہے، تو یہ علم کے ذریعے آپ حق اور باطل کو پہچان سکتے ہیں۔ اس علم کے ذریعے آپ جو ہے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، ماں باپ کا مرتبہ پتہ کر سکتے ہیں، اس علم کے ذریعے آپ حساب کتاب کر سکتے ہیں، اس علم کے ذریعے آپ اچھے برے کا امتیاز کر سکتے ہیں، اس علم کے ذریعے آپ نقصان دینے والی چیز اور فائدہ دینے والی چیز کا پتہ کر سکتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، علم اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ انسان خدا کو پہچانے، انسان رسول کو پہچانے، انسان نبی کو پہچانے اور اللہ کی عبادت کرے، اور جو چیزیں اس کو فائدہ پہنچانے والی ہے وہ چیزیں استعمال کرے، اور جو چیزیں اس کو نقصان دینے والی ہے اسے چھوڑ دے۔ اس لیے علم حاصل کیا جاتا ہے۔ جس طرح آپ نے مثال میں سمجھا کہ جو ٹارچ اور لائٹ آپ لے کر جاتے ہیں اندھیرے راستے میں تاکہ پتہ چلے کہ دایاں بایاں راستے میں کوئی سانپ، بچھو، شیر وغیرہ نہ آ جائے، اس لیے آپ کے ڈر کو بھگانے کے لیے آپ ٹارچ لے جاتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح جب علم حاصل کر لیتے ہیں آپ، تو اسلام کے اندر بہت سارے موقع ایسے آتے ہیں جہاں پر آپ کا ایمان کھونے کا ڈر رہتا ہے، جہاں پر ایمان کمزور ہونے کا ڈر رہتا ہے، تو آپ اس علم کے ذریعے سمجھ جائیں گے ہاں یہاں پر میرا ایمان کمزور ہو رہا ہے، تو آپ وہاں پر ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ کہیں پر آپ کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ میرا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے، اب مجھے سنبھلنا چاہیے، اب مجھے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اب مجھے اللہ کے طرف رجوع کرنی چاہیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، جب ایک دنیاوی ٹارچ آپ لے جاتے ہیں راستے میں اندھیرے، تو آپ کو کن چیزوں سے بچاتا ہے؟ سانپ سے بچاتا ہے، شیر سے بچاتا ہے، اور راستے میں اینٹ پتھر آپ کو ٹھوکر نہ لگے، کانٹے آپ کے پیر میں نہ چبھے، آپ کو ان چیزوں سے ٹارچ بچاتا ہے۔ جب آپ کو علم حاصل ہو جائے گا، جب آپ قرآن و حدیث کے علم کو سیکھیں گے، دین علم سیکھیں گے، تعلیمات اسلامی میں جب عمل کریں گے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بچائے گا۔ جب آپ کے اندر علم آ جائے گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو بدعتوں سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو
گناہ سے بچائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو عبادتوں میں لگائے گا، اللہ تعالیٰ آپ سے نیک کام لے گا اور برے کاموں کی طرف رجوع نہیں کرنے دے گا۔ جب آپ علم حاصل کرنے لگیں گے تو آپ اللہ کو پہچانیں گے، اللہ کے حقوق کو بھی پہچانیں گے، بندے کے حقوق کو بھی پہچانیں گے۔ میرے دوست اور بزرگوں، علم ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری، کیونکہ جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم ماں باپ کی تعظیم کریں گے، جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم قرآن کی تلاوت کریں گے اور اللہ کا قریب ہوں گے، جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم صحیح 60 نماز پڑھیں گے، جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہمیں زکوٰۃ دینے کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا، جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہمیں صدقہ کرنے کا صحیح ٹائم، صحیح وقت معلوم ہوگا، جب ہمارے پاس علم ہوگا، جب ہمارے پاس حدیث رسول ہوگا تو ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں گرفتار نہیں ہوں گے، جب ہمارے پاس علم ہوگا تو ہم اس دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اپنے ہاتھوں میں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کریں اور زیادہ سے زیادہ تعلیمات رسول کو عام کریں۔ میرے دوست اور بزرگوں، آج کل ہمارے جو نئے جنریشن ہے وہ علم کی طرف مائل نہیں ہے۔ ہمارے نوجوان کے پاس 7-8 ہزار یا 20-25 ہزار کا موبائل تو ہاتھ میں ہے، لیکن اس موبائل سے کبھی انہوں نے وضو کا بیان سرچ نہیں کیا، کبھی انہوں نے تیمم کا بیان یوٹیوب میں سرچ نہیں کیا، کبھی انہوں نے ناپاک کیسے ہوتے ہیں، پاک کیسے ہوتے ہیں، ایسا انہوں نے سرچ نہیں کیا۔ انہوں نے انسٹاگرام دیکھ لیا، زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا، انہوں نے اسنیپ چیٹ دیکھ لیا، زندگی کا مقصد حل ہو گیا۔ میرے دوست اور بزرگوں، زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بے حیائی میں پڑ جائے، زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ بے شرمی والے کام کریں، زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ آپ شیطان کو خوش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اگر آپ کے پاس علم آ جائے تو آپ اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ بندہ کو اللہ نے پیدا ہی کیا کہ اپنی عبادت کرے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ہمیں اور آپ کو غور کرنی چاہیے، ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں، ہمارے نوجوان کہاں بہک رہے ہیں۔ یہ موبائل ہمارے نوجوان کے لیے فتنہ ہو گیا ہے۔ اگر اس موبائل کا صحیح یوز کیا جائے تو موبائل کی صحیح یوز کرنے سے انسان جو روز مرہ کی نماز وہ پڑھتا ہے اس کے مسائل حل کیے جائے تو وہ آدھا عالم ہو جائے گا، ان کو کسی چیز کی دقت نہیں آئے گی، وہ صحیح سے نماز پڑھنے لگے گا، وہ صحیح سے وضو کرنے لگے گا۔ لیکن ہمارے نوجوان عیاشی میں ڈوبے ہیں، انسٹاگرام میں گانے پر ویڈیو بن رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ زندگی نہیں ہے۔ کیا تم بھول گئے کہ تمہیں مرنا ہے؟ کلو نفس ذائقۃ الموت، تمہیں اور ہمیں مرنا ہے، ہر جاندار چیز کو مرنا ہے۔ جب مرنا ہے تو قبر میں جانا ہے، مرتے ہی تمہارے لوگ تمہارے میوزیم خانے میں نہیں رکھے گا، تمہیں قبر کھود کر تمہارے اپنے ہی دفنا دیں گے، وہاں پر اکیلے ہوں گے، منکر نکیر آئیں گے اور سوال کریں گے من ربو کا، آپ کیا جواب دیں گے؟ ما دینوں کا کیا جواب دیں گے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے دنیا میں؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ ان سوالوں کے جواب ہمارے نوجوان کو معلوم نہیں ہے، اور پڑھے کہاں تک؟ بی اے کر لیا ہے، کوئی بی اے فرسٹ کر رہا ہے، کوئی بی اے سیکنڈ کر رہا ہے، کوئی میٹرک پاس ہے، کوئی کیا ہے۔ میں منع نہیں کر رہا ہوں کہ دنیا کی تعلیم حاصل نہ کرو، آپ انجینئر بنو، آپ ڈاکٹر بنو، آپ ہر پوسٹ پر ماہر ہو، لیکن قرآن حدیث کو خلاف نہیں۔ آپ میتھولوجی پڑھ لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن کے خلاف بولے، آپ سائنٹسٹ کی کتابیں پڑھ لیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن حدیث کے خلاف بولے۔ میرے دوستو، بہت سے پڑھے لکھے ان پڑھ کے طرح باتیں کرتے ہیں، بہت سے سائنٹسٹ لوگ، بہت سے پڑھے لکھے، جغرافی کے پڑھے لکھے قرآن حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ میرے دوست اور بزرگوں، سائنس کی کتابوں میں جب ایک عالم، اچھا عالم سائنس کی کتاب پڑھتا ہے، جغرافی پڑھتا ہے، میتھولوجی پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، تو انہیں اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، اللہ کی کہکشائیں نظر آتی ہے، اور وہ دیکھنے تب تعجب ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ نے اس کائنات کو کتنے وجودوں سے بخشا ہے اور کیا کیا کارنامے اللہ تعالیٰ نے اس میں دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
ہمیں اتنے نعمتوں سے سرفراز فرمایا پھر بھی ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے، یہ ایک عالم کا کہنا ہے۔ لیکن ہمارے نوجوان سے میں گزارش کرتا ہوں، آپ علم سیکھیں، آپ قرآن سیکھیں، آپ حدیث سیکھیں۔ ڈاکٹر بننا برا نہیں ہے، انجینئر بننا برا نہیں ہے، لیکن ایمان بچانے کے لیے آپ کو علم دین حاصل کرنا پڑے گا۔ ایمان بچانے کے لیے حدیث رسول کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب جا کے آپ ایک صحیح راستے پر